چیف سے اور وزیر اعظم کی وزیر داخلہ سے ان ملاقاتوں کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ جو کہانی آئی تھی جو ڈان اخبار میں چھپی تھی، اس کے حوالے سے پھر آپ کو پتا ہے کہ ایک اور میٹنگ ہوئی تھی جس میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی تھے. اس کے بعد کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی. اس کے بعد چودھری نثار صاحب کی، اس سے پہلے پریس کانفرنس چودھری نثار صاحب نے کی تھی، اور انہوں نے کہا تھا کہ 3 یا 4 دن میں انکوائری مکمل ہو جائے گی اور اس کے نتیجے میں اس میں پھر اور بھی نام سامنے آ سکتے ہیں. لیکن اس میں نام سامنے نہیں آئے. اس لیے نام سامنے نہیں آئے کہ جو تحقیقات اب تک ہوئی ہیں، جو وزارت داخلہ کی طرف سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں، چودھری نثار صاحب اس کی تصدیق یا تردید کر سکتے ہیں. میرے خیال میں یہ ٹائم آ گیا کہ ان کو ایک بار پھر میڈیا میں آ جانا چاہیے، اور اگر وہ جو بھی ان کی نیک نامی ہے اور یقیناً ان کی بڑی عزت ہے ملک کی سیاست میں، ان کی خدمات ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ انکوائری رپورٹ سامنے لے آئیں. اور اگر نہیں لا سکتے، اتنی طاقتور شخصیات ہیں اس میں، تو پھر وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں. کیونکہ انہوں نے چودھری نثار صاحب نے کہا تھا کہ یہ میں 3 یا 4 دن میں یہ انکوائری لے آؤں گا. اور آج آرمی چیف کی طرف سے بھی یہ بات کی گئی ہے کہ وہ انکوائری بہتر ہے کہ سول حکومت خود کر لے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سول حکومت کیسے کرے گی انکوائری؟ ایک وفاقی وزیر کا اس میں نام آ رہا ہے، ایک اہم خاتون شخصیت کا نام آ رہا ہے، اس میں ایک بڑے بیوروکریٹ کا نام آ رہا ہے، پرنسپل سیکرٹری کا بھی نام آ رہا ہے، ایک معاون خصوصی کا نام آ رہا ہے، مشیر کا نام آ رہا ہے. اور جو بیوروکریٹ ہیں، ایک عام بیوروکریٹ، انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ اگر مجھے گرفتار کیا گیا تو میں فوری طور پہ یہ بتا دوں گا کہ کن لوگوں کی ہدایت پہ، اہم ترین شخصیات کی ہدایت پہ میں نے یہ سٹوری دی تھی، اس لیے مجھے گرفتاری سے روکا جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ساری عام شخصیات چونکہ وزیر اعظم ہاؤس میں اعلیٰ ترین سطح تک یہ انکوائری اور جو ابتدائی تحقیقات ہیں، تو غالباً چودھری نثار صاحب وہاں تک جا نہیں سکتے. اور اسی لیے میں نے کہا کہ اگر وہ جا نہیں سکتے، اگر وہ کسی بیوروکریٹ کو پکڑتے ہیں یا کسی بھی سیکٹری کو پکڑتے ہیں، تو اس صورت میں وہ سیکٹری جو ہے وہ ان کو بیان کر چکے ہیں کہ اگر آپ نے مجھے پکڑا، تو وہ حکومت کو بتا چکے ہیں، پرائم منسٹر ہاؤس کو، تو میں تمام تر نام طوطے کی طرح اسی طرح سے وہ بتائیں گے جس طرح سے مٹھا رام ہاسپٹل میں ڈاکٹر عاصم نے اپنی ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی. تو مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ یہ بڑا ایک پیچیدہ مسئلہ ہو گیا وزیر اعظم صاحب کے لیے کہ وہ کیا کریں. اور چودھری نثار صاحب کا انتظار ہے کہ چودھری نثار صاحب کب جلوہ افروز ہوتے ہیں. آرمی چیف کی طرف سے یقیناً یہ بات گئی ہے باہر، اور یہ بات کنوے ہوئی ہے دوبارہ وزیر اعظم کو. اور میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ یہ جو آرمی ایکٹ ہے یہ سیویلینز کے اوپر لاگو ہوتا ہے، اور اسی لیے سیویلینز کا بھی کورٹ مارشل ہوتا ہے. اور اگر یہ کور کمانڈرز، اب یعنی پریشر ہے، اب فوج کا ایک اندرونی پریشر ہے، اور عوام کا بھی اور دنیا کا بھی، کہ فوج کی طرف سے جب یہ بات ہوئی ہے کہ قومی سلامتی میں درار ڈالی گئی ہے، نیشنل سیکورٹی بریچ ہوئی ہے، تو پاکستان کی فوج بطور گدارہ یہ بات کہہ کر پھر آگے کیا کرتی ہے؟ کیا وہ آگے بڑھتے ہیں، یا وہ پھر اس معاملے کو، یہ معاملہ پھر کسی آپ سمجھیں کہ کسی مکا کا شکار ہو جاتا ہے؟ تو پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے جو بات ہوئی اس پہ لگی ہوئی ہیں. اور یہ ایک ادارے کا، فوج کا، ریاست کا، ملک کا مسئلہ ہے کہ کیا نیشنل سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے، نہیں ہوئی، اور اگر بریچ ہوئی ہے تو اس کی انکوائری میں کون سا نام آ رہا ہے، واٹ میں کم، جو بھی نام ہے وہ انکوائری سامنے آنی چاہیے. اور چودھری نثار صاحب اگر نہیں لا پا رہے تو چودھری نثار صاحب اپنے آپ کو علیحدہ کریں اور عوام کے سامنے آئیں اور بیان کریں کہ اس میں کون سے نام ہیں اور وہ گرفتار کیوں نہیں کر سکتے. اگر انہوں نے یہ بھی، غالباً اس بات کے بھی امکانات ہیں، یہ بات بھی گردش کر رہی ہے کہ چودھری نثار صاحب نے ان لوگوں کو گرفتار نہیں کیا تو عسکری ادارے خود ان میں سے کچھ شخصیات کو گرفتار کر سکتے ہیں. اور یہ بات بھی مختلف حلقوں میں گھوم رہی ہے کہ ان میں سے کچھ شخصیات کا نام ای سی ایل پہ ڈالا بھی جا سکتا ہے. تو یہ جو تناؤ ہے، یہ ایک میاں صاحب کے لیے 3 اس وقت مسائل کھڑے ہیں اسلام آباد میں. ایک مسئلہ جو ہے وہ جو کہ نیشنل سیکورٹی کا بریچ ہے، اور جنرل راحیل شریف صاحب کی طرف سے پھر میٹنگ ہو رہی ہے، پھر میٹنگ بار بار کہا جا رہا ہے، سمجھایا جا رہا ہے، لیکن ظاہر میاں صاحب اپنے خلاف انکوائری کیسے کروا سکتے ہیں اپنے ہاؤس کے خلاف. دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا 20 تاریخ ذہن میں سب کے رہے کہ 20 تاریخ سے پاناما لیکس کی سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ اس کی سماعت شروع کر رہا ہے. یہ ممکن ہے کہ یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہو، یہ ممکن ہے، اور ممکن ہے کہ پہلے دن 1 دن ہو جائے اور پھر اس کے بعد 1-2 دن کا گیپ آ جائے اور پھر یہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ شروع ہو جائے. اور تیسرا معاملہ میاں محمد نواز شریف صاحب کے سامنے جو ہے وہ عمران خان کا 2 تاریخ کا جو دھرنا یا جس دن